اچھا، تو آج ہم ایک خاص ماخذ محرم امامت زندہ کی حکمت کی روشنی میں محرم کے مہینے کو شیعہ امامی اسماعیلی مسلمانوں کے نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ مقصد یہ دیکھنا ہے کہ یہ زاویہ محرم کو صرف ایک آپ کہہ لیں تاریخی یاد سے آگے بڑھا کر روحانی غور و فکر کا بلکہ ایک فعال ذریعہ کیسے بناتا ہے۔ جی، اور اس کی بنیاد جیسا آپ نے کہا دو بہت اہم اسماعیلی تصورات پر ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر زمانے میں ایک زندہ حاضر امام کا ہونا ضروری ہے جو رہنمائی کرے۔ اچھا۔ اور دوسرا، عقیدے کے ظاہری پہلو کے ساتھ ساتھ اس کے باطنی معنی پر یعنی باطن پر بہت زور ہے۔ تو ہم یہی دیکھیں گے کہ وقت کے امام کی تعلیمات کیسے کربلا کے واقعے کو ایک نئی مسلسل معنویت دیتی ہیں۔ صحیح، تو پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اسماعیلی عقائد کی ان بنیادوں سے یہ زندہ امامت کا جو تصور ہے یہ کتنا مرکزی ہے اور یہ دوسرے شیعہ مکاتب فکر سے مختلف کیسے؟ دیکھیں، یہ بالکل آپ کہہ سکتی ہیں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اسماعیلی عقیدے میں یہ مانا جاتا ہے کہ انسانیت کو ہر دور میں اللہ کی ہدایت چاہیے ہوتی ہے، جی، اور یہ ہدایت ایک زندہ حاضر امام کے ذریعے ہی ملتی ہے جنہیں قرآن میں اولو الامر بھی کہا گیا ہے۔ وہ وقت کے مطابق دین کی تشریح کرتے ہیں۔ اسماعیلیوں کے نزدیک امام کا ہر دور میں حاضر ہونا مطلب جسمانی طور پر موجود ہونا اور رہنمائی کرنا لازم ہے۔ اور اسی سے جڑا ہوا وہ نور امامت کا تصور ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسماعیلی محرم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یقیناً، دیکھیں، نور امامت کا مطلب ہے امامت کی وہ ایک لازوال روحانی روشنی یا حقیقت جو ایک امام سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں، یہ وہی نور ہے جو انبیاء سے ہوتا ہوا اماموں تک پہنچا ہے۔ اچھا، تو جسمانی موت اس نور کے سفر کو ختم نہیں کرتی۔ جیسے ہی امام حسین شہید ہوئے، یہ نور فوراً امام علی زین العابدین میں منتقل ہو گیا۔ یعنی تسلسل ٹوٹا نہیں؟ بالکل نہیں، تسلسل قائم رہا۔ اسی لیے اسماعیلی نقطہ نظر میں ہاں قربانی بہت عظیم تھی، لیکن امامت کا ادارہ کبھی ختم نہیں ہوا، اور یہی امید، یہی تسلسل محرم کی یاد کو ایک خاص آپ کہہ لیں مثبت رنگ دیتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ اور اسی طرح وہ ظاہر و باطن کا فلسفہ وہ بھی کافی اہم لگتا ہے، اس بارے میں تھوڑا اور بتائیں گی؟ جی، اسماعیلی فکر میں ہر چیز کے، چاہے وہ مذہب ہو یا یہ دنیا، اس کے دو پہلو مانے جاتے ہیں۔ ایک ظاہری یعنی جو نظر آتا ہے، لفظی معنی، جسمانی عمل۔ صحیح۔ اور ایک باطنی یعنی اس کے پیچھے چھپی ہوئی گہری روحانی حقیقت، اس کا اصل مقصد۔ اور یہ دونوں الگ نہیں ہیں، جڑے ہوئے ہیں، لازم و ملزوم ہے، جیسے پھل کا چھلکا اور گودا۔ اور امام وقت پھر وہ باطنی معنی سمجھاتے ہیں؟ جی ہاں، امام وقت تعویل یعنی باطنی تفسیر کے ذریعے ان گہرے معنیوں کو کھولتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں کربلا پر۔ یہ سارے تصورات کربلا کے واقعے پر کیسے لاگو ہوتے ہیں؟ تاریخی واقعہ تو کم و بیش سب جانتے ہی ہیں، اسماعیلی باطنی تشریح کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، تاریخی سطح پر یعنی ظاہر میں تو یہ وہی ہے، یزید کی جانشینی، امام حسین کا اصولوں پر قائم رہنا، بیعت سے انکار، پھر کوفہ کا سفر، کربلا میں محاصرہ، اور عاشورہ کے دن وہ المناک شہادت۔ جی، لیکن باطنی سطح پر کربلا صرف ایک واقعہ نہیں رہتا، یہ ایک علامت بن جاتا ہے۔ نیکی اور بدی، انصاف اور ظلم، روحانیت اور مادیت کے بیچ جو ازلی کشمکش ہے اس کی علامت۔ تو کیا پھر اس زاویے سے کربلا کا اصل پیغام جسمانی شکست نہیں بلکہ روحانی فتح ہے؟ بالکل بالکل، یعنی یزید امام حسین کے جسم کو تو شہید کر سکا، لیکن وہ امامت کے ادارے کو، اس نور کو ختم نہیں کر پایا، وہ تو فوراً اگلے امام میں منتقل ہو گیا۔ اچھا، اسماعیلی پرچم میں جو سرخ رنگ ہے وہ اسی قربانی کی علامت سمجھا جاتا ہے جس نے امامت کے تسلسل کو ممکن بنایا۔ تو پیغام اصل میں روحانی فتح کا ہے، اصولوں کی جیت کا ہے۔ ایک اور چیز میں نے سنی تھی، اندرونی کربلا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، یہ تعویل کا ایک بہت خوبصورت پہلو ہے۔ اس تشریح کے مطابق کربلا کا میدان صرف عراق کی زمین پر نہیں بلکہ وہ ہر انسان کے اپنے دل، اپنی روح کے اندر بھی ہر روز بپا ہوتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ ایسے کہ امام حسین عقل کل، ضمیر،
روحانی رہنمائی کی علامت ہیں، اور یزید نفسانی خواہشات، لالچ، غفلت یعنی ہوا کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو ہر روز ہمارے اندر یہ کشمکش چلتی ہے کہ ہم عقل کی سنیں یا نفس کی۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور 48ویں امام سلطان محمد شاہ، ان کی وہ ہدایت کہ معرفت کے لیے ماتم کرو، یہ بھی بڑی منفرد ہے۔ مطلب اصل زور سمجھنے پر ہے، رونے پر نہیں۔ جی بالکل، امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی جسمانی شہادت پر صرف آپ کہیں سطحی آہو بکا کرنے کی بجائے ہمیں اپنی روحانی لا علمی پر یعنی معرفت کی کمی پر افسوس کرنا چاہیے۔ یعنی اصل المیہ قاتلوں کی لا علمی تھی کہ امام کی روحانی حیثیت کو، ان کی معرفت کو پہچان نہیں سکے۔ تو اس ہدایت کے بعد محرم غور و فکر کا، خود کو جاننے کا اور اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کا مہینہ بن گیا۔ تو وقت کے ساتھ یہ یاد منانے کے طریقے بھی بدلے ہوں گے۔ آج کل اسماعیلی جماعت میں محرم کیسے منایا جاتا ہے؟ جی ہاں، امام وقت کی رہنمائی میں طریقے بدلتے رہے ہیں۔ آج کل محرم کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ بہت سنجیدگی، عبادت اور غور و فکر کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ اچھا۔ جماعت خانوں میں خاص مجالس ہوتی ہیں، دعائیں، ذکر، واعظ ہوتے ہیں جن میں کربلا کے اخلاقی اسباق جیسے انصاف ہے، صبر ہے، ہمت، علم کی اہمیت، ان سب کو زندہ امام کی موجودہ تعلیمات کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ ظاہری ماتم، جلوس وغیرہ نہیں ہوتے؟ نہیں، وہ ظاہری ماتم، جلوس یا خود کو تکلیف دینے والی رسومات نہیں کی جاتی، کیونکہ امامت زندہ ہے اور اسلام میں جسم کو نقصان پہنچانا بھی منع ہے۔ تو غم کو مثبت کاموں میں بدلا جاتا ہے، جیسے خون کے عطیات دینا یا کمیونٹی کی خدمت کرنا، پانی کے منصوبوں میں مدد کرنا وغیرہ۔ اور یہ جو کربلا کے اخلاقی اسباق ہیں، انصاف، ہمدردی، علم، ان کو آج کے دنیا میں عملی طور پر کیسے لاگو کیا جاتا ہے؟ آپ نے شاید آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کا ذکر کیا تھا۔ جی بالکل، کربلا کے یہ بنیادی اسباق، انصاف کے لیے کھڑا ہونا، علم کی جستجو، کمزوروں کی مدد، ہمدردی، یہ وہ قدریں ہیں جن پر ہمارے موجودہ امام مسلسل زور دیتے ہیں۔ اور AKDN اسی کا عملی مظہر ہے؟ جی، آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک یعنی AKDN ان اقدار کو عملی جامہ پہنانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ دنیا کے بڑے نجی ترقیاتی اداروں میں سے ہے جو نسل، مذہب یا قومیت کی تفریق کے بغیر صحت، تعلیم، معیشت، ثقافت ان شعبوں میں کام کرتا ہے۔ تو کیونکہ اسماعیلی تعلیمات میں دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے، لوگوں کی زندگی بہتر بنانا، ان کا معیار زندگی بلند کرنا، یہ بھی ایک روحانی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے۔ تو AKDN کا کام ایک طرح سے کربلا کے باطنی سبق یعنی سماجی انصاف کے لیے جدوجہد، اسی کا آج کے دور میں ظہور ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اسماعیلی نقطہ نظر سے محرم ماضی میں کھو جانے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک آپ کہیں مستقبل پر نظر رکھنے والا عمل ہے، زندہ امام کی رہنمائی میں روحانی تجدید اور اخلاقی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور نبھانے کا ایک مسلسل موقع۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کربلا کا واقعہ ایک وقتی غم سے بڑھ کر ایک دائمی تحریک بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ ہمیں شاید ایک آخری سوچ کی طرف لاتا ہے جس پر ہمارے سامعین خود بھی غور کر سکتے ہیں۔ جی۔ کہ یہ جو اصول ہے کہ تاریخی واقعات کو صرف ماضی کی چیز نہ سمجھا جائے بلکہ انہیں موجودہ رہنمائی کی روشنی میں سمجھ کر ان سے عملی سبق حاصل کیا جائے، یہ اصول دوسری مذہبی روایات پر یا شاید ہماری اپنی ذاتی زندگی کے چیلنجز پر کیسے لاگو ہو سکتا ہے، یہ ایک غور طلب نقطہ ہے۔